تو ظاہر بات ہے کہ سنیت کے لیے دوام عمل ضروری ہے۔ سنت وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیشہ کیا، اس میں دوام ہے۔ جبکہ اہل حدیث کے پاس ایک بھی ایسی حدیث نہیں جس میں دوام رفع دین کا ذکر ہو۔ تو اہل حدیث اور ہمارا جو جھگڑا ہے وہ کس بات میں ہے؟ روایات میں تو کئی مقام پہ رفع الیدین موجود ہے، تو وجود رفع کا جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا ہے دوام رفع الیدین جس کا نام سنت ہے، کہ کیا ہمیشہ آپ نے رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع الیدین کیا؟ اگر اہل حدیث کہتے ہیں ہمیشہ کیا، تو ہم کہتے ہیں صرف ایک حدیث لاؤ۔ یہ کہتے ہیں 400 حدیث ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں 399 معافی، صرف ایک حدیث لاؤ جس کا معنی یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کی ابتدا میں ہمیشہ آخر نماز تک رفع الیدین کیا۔ میں کل کرنے کے لیے تیار ہوں، لاؤ ایسی حدیث۔ جب ایسی حدیث نہیں، پھر روایات سے اپنا استنباط کرنا، کشید کرنا اور اس کا نام رکھنا حدیث، یہ رسول اللہ پہ جھوٹ ہے۔ استنباط تم اپنا کرتے ہو اور اوپر کہہ دیتے ہو کالا رسول اللہ، تجھے رسول اللہ پہ افتراء اور جھوٹ ہے۔ اور میں پورے چیلنج اور پوری تحدی اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تمام کتب حدیث چھان ماریے، تمام روایات جمع کر لیجئے اور تمام اہل حدیثوں کو بھی جمع کر لیجئے، یہ سارے ٹل لگا کے ایک بھی ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے جس میں ان اختلافی مقامات کے رفع الیدین کا دوام ہو جو اصل میں مابین نزاع ہے۔ تو جب ایسی حدیث نہیں تو پھر تم نے کرنا ہے کرو، لڑتے کیوں ہو؟ یہ مسئلہ تو لڑائی والا نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل کرتا ہے کرنے کا تو کون روکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کی روح سے بہتر ہے عدم رفع نہ کرنا، یہ بہتر ہے۔ ہم نے اس کتاب و سنت کی روشنی میں بہتر سمجھا امام احمد بن حنبل اور ہمارے حنبلی بھائی کعبۃ اللہ میں جو آج ہے 1200 سال تک حنفی رہے، 1 صدی سے حنبلی ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے تو وہ رفع الیدین کر رہے ہیں، ہم جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ہماری تو ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو گے کہ یہ سنت ہے اور رفع الیدین کے بغیر نماز خلاف سنت ہے، تو یہ فتویٰ لگتا ہے اصحاب رسول پہ۔ امام ترمذی نے سیاہ ستہ کی کتاب سنن ترمذی میں ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کہ او لوگوں تمہیں میں رسول پاک کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اب یہ لوگوں کو اتنا تو سناتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اب میں کہتا ہوں اب صلو کما رأیتمونی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی نماز، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، قاما فصلی لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تکبیر تحریمہ پر رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا، نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے سر اٹھاتے، نہ تیسری رکعت کی ابتدا میں۔ خیر یہ حدیث امام ترمذی لائے اور چیپٹر عنوان قائم کیا کہ ترک رفع الیدین کے بارے میں۔ یہ تو اب لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں نا، ترک رفع الیدین کی ایک حدیث بھی نہیں، ایک بھی نہیں، لوگوں کو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ترمذی میں ہے۔ خیر اب اس کے بعد امام ترمذی کی سنو، فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ،
یہ جو حدیث ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا، اس پر بے شمار صحابہ کا عمل ہے اور تابعین کا عمل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ترمذی، اس کی شہادت ہے، بے شمار صحابہ کا یہ عمل ہے۔ اور انہوں نے ٹھیک کہا، کوفہ میں 1500 صحابہ تھے، کم و بیش 1500 صحابہ، اور کوفہ صحابہ کا یہ وہ علمی مقام تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد، حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی کی طرف فرمایا کہ بے شمار صحابہ اور تابعین یہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے۔ اب اگر غیر مقلد کہے گا جو رفع الیدین ان مقام پہ نہ کرے اس کی نماز خلاف سنت ہے اور نماز فاسد ہے، نماز ناقص ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کی نماز ناقص تھی؟ تو یہ فتویٰ کس پہ جا رہا ہے؟ اصحاب رسول پہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کرنے پہ بھی لڑائی نہیں، نہ کرنے پہ بھی۔ ہم نے دلائل کی روشنی میں نہ کرنا افضل سمجھا ہے، اور اگر کوئی کرنے تک رہے تو لڑائی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں، یا نماز فاسد ہے یا ناقص ہے، تو وہ کذاب شتام ہے، بدعتی ہے، غالی ہے اور اہل بدعت ہے، اور وہ صحابہ پر بکواس کرنے، تبرہ بازی کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے بدمعاش کا راستہ روکنا چاہیے۔ باقی یہ تو فری عملی مسئلہ ہے، ان مسائل کے لیے نہ ہمارے پاس اتنے لمبے چوڑے وقت ہیں، نہ جھگڑے کے، اور جھگڑے ہوتے ہیں عقائد کے مسائل میں۔ جہاں تک یہ روایت ہے، اس میں کوئی ایک لفظ بھی دوام کا نہیں، تو دعویٰ کے مطابق کہاں؟ باقی راویوں پر عبدالحمید بن جعفر یہ جو راوی ہے یہ خود متکلم فی ہے، اور پھر یہی روایت بخاری میں موجود ہے، اور بخاری میں رکوع جانے، رکوع سے سر اٹھانے، تیسری رکعت پہ رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہے۔ وہاں یہ ان چیزوں کا ذکر ہے لیکن رفع یدین کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب وہی روایت جب عبدالحمید بن جعفر کے ہاتھ چڑھی تو جہاں رفع الیدین کا ذکر بھی آ گیا۔ اب ان کو کہو بخاری کہاں گئی؟ یہ جس طرح وہ للڑ ہے نا، وہ دوسرے اہل بدعت۔ تو برہ ابن عازب کی روایت بخاری میں ہے، جو ثبت اللہ الذین آمنوا پر، کہ نزلت فی عذاب القبر، کہ اس آیت سے عذاب القبر ثابت ہے۔ وہاں پر روح کے جسم کے اندر آنے کی کوئی بات نہیں، اور عذاب القبر میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اہل بدعت کہتے ہیں جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ بدعتی ہے، ہم کہتے ہیں جو عذاب القبر کا مطلقاً منکر ہے وہ کافر ہے۔ یہ اختلاف تو ہے، لیکن یہ نفس عذاب میں کوئی نہیں ہے۔ تو اب وہی روایت جب ابو داؤد شریف میں پہنچی تو وہاں پر آ گیا تو آد روح فی جسدی۔ روایت وہ ہے، بخاری میں اعادہ روح کی کوئی بات نہیں، ابو داؤد میں پہنچی تو اعادہ روح بھی آ گیا۔ اب یہ بھی یہی عبدالحمید، یہ ابو حمید الساعدی، اسی صحابی کی روایت، یہی روایت بخاری میں ہے۔ وہاں پر رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع الیدین کوئی نہیں، اور جب یہ ابو داؤد میں پہنچی تو جہاں پر آ گیا، تو اب ہم کہتے ہیں بخاری کا دعویٰ کہاں گیا؟ اب بخاری کے مقابلے ابو داؤد کو لوگے؟ تو یہ غیر مقلد بیچارے اب تک حیران ہیں، پریشان ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ فقہ کے بغیر حدیث کیسے سمجھ آئے۔ تو یہ بیچارے صرف ٹریننگ کرنا جانتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو حیا کے ساتھ عقل بھی نصیب فرمائے۔ اگر کوئی عادتاً سما کا قائل ہو تو پکا مشرک ہے، اور اس پر احکام المشرکین ہے۔ وہ ذبح کرے گا، ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، البتہ حرمت ظنی ہوگی، علمی تحقیق کی حرمت ظنی، لیکن ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے والے کہیں گے من بعثنا من مرکزنا۔ اب مرکز سے کیا مراد ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ قبروں میں مردے ہیں۔ ہم تو نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے کہتے آپ کہتے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، ان کا نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قبروں میں زندہ ہیں یا مردے؟ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ کیفا تحیی الموتی، کس کے بارے میں سوال کیا تھا؟
یہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اور وہی من فی القبور کو تعبیر کیا الموتى یار، اور مقام پہ خود قرآن نے وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، تو قیامت کے دن تک مردے ہوں گے. اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. یہ صاحب قرآن ہے. میتون مردوں کو کہتے ہیں یا زندوں کو؟ اب یہ بیچارے بالکل فارغ ہیں. موت کے بعد کی جو حیات ہے وہ موت کے منافی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد پھر روح جسم میں، یا روح کا تعلق تصرف جسم کے ساتھ، تو اب وہ تو موت کے خلاف ہے، پھر موت نہیں، یا حیات دنیاوی ہے یا موت ہے. لیکن مرنے کے بعد کی جو حیات برزخیہ ہے وہ موت کے ساتھ جمع ہوتی ہے. اب ان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ سکتی. یہ مردہ کو زندہ کے اس مقابلے میں مانتے ہیں، حالانکہ میت کا لفظ دنیاوی حیات کے مقابلے میں ہے. برزخی حیات کے لیے تو موت شرط ہے. اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، وہاں موت ثابت کی، انہیں کو کہا بل احیا. تو جو برزخی حیات ہے وہ موت کے ساتھ جمع ہے، کیونکہ موت کا معنی بھی روح کی جسم سے جدائی، اور برزخی حیات کا معنی بھی روح اور جسم کا جدا رہنا. ارواحهم فی اجواف طیر خضر، وہ تو حدیث موجود ہے. لیکن ضد کی وجہ سے پردے پڑ گئے. اب یہ بیچارے کبھی نہ موت کا معنی بگاڑتے ہیں، کبھی حیات کا معنی بگاڑتے ہیں، کبھی برزخ کا معنی بگاڑتے ہیں، کبھی قبر کا معنی بگاڑتے ہیں. تو مرزا قادیانی کی طرح یہ ساری تعریفات کرتی ہیں. تو مرکز میرا بھائی، اس کا مرکز کا جو اصل باس ہے وہ سمجھ کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے من بعثنا من مرکزنا، کس نے اٹھایا ہمیں ہماری آرام گاہ سے. ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جو شدت ہوگی نا، وہ اتنی سخت شدت ہوگی کہ انہیں عذاب القبر اس کے مقابل آرام محسوس ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈالا ہوا آدمی اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو وہ آرام محسوس کرے گا. تو قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی اتنی ہوگی کہ اس ہولناکی اور شدت کے مقابلے میں جو برزخ کا دکھ ہے اور برزخ کا عذاب ہے، یہ آرام اس کے مقابلے میں معلوم ہوگا. اس لیے وہ کہیں گے مرکزنا. اور دوسرا کہ پہلے نفخہ دوسرے نفخہ کے درمیان بہت سارا فاصلہ ہے. درمیان میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس فاصلے میں جو ہے وہ عذاب جو نفخہ اولا اور ثانیہ کے درمیان ہے، اس وقفے میں عذاب اٹھا لیا جائے گا. تو مرکز کو اس سے تعبیر کریں گے آرام گاہ کو. تو بہرحال یہ تو اشکال صرف ہم پہ تو ویسے بھی نہیں آتا. تم خود کہتے ہو کہ اس قبر میں تم عذاب نہیں مانتے، تو پھر تو یہ قبر آرام گاہ ہی ہوئی نا. تو یہ اشکال تو تم پہ آتا ہے جو سارا کچھ اسی قبر میں مانتے ہو. تم ہم باصرہ میں مرکز دینا، ہم پہ تو سوال ہی نہیں. لیکن یاد رکھو یہ بھی تمہارا اپنا بنایا ہوا الزام ہے. تو خیر عذاب ثواب قبر برحق ہے، اور اس کی کیفیت متشابہات سے ہے. ہم کہتے ہیں متشابہات کا قانون یہ ہے کہ متشابہ کی ایسی تفسیر نہیں کی جائے گی جو محکم سے ٹکرائے. اگر یہ کہو کہ روح پھر جسم کے اندر ہے، یہ محکم کے خلاف ہے. اور متشابہ کی قطعی تفسیر بھی نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے، اور اس کی پوری کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. کیفیت مفوض اللہ ہے. بریلوی، بھائی بریلوی دیوبندی کوئی فرقے نہیں ہے. یہ تو مولویوں نے اپنا پیٹ پالا ہوا ہے. یہ کوئی مذہب نہیں. بریلوی بھی کوئی مذہب نہیں، دیوبندی بھی کوئی مذہب نہیں. یہ تو آج ملا نے ٹکر اپنا روٹی کا ذریعہ بنائے. تو ما انا علیہ و اصحابی، اللہ کے رسول نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے.
ایک جنت میں جائے گا، اور آپ نے نہیں فرمایا وہ دیوبندی مذہب کا ہوگا یا بریلی کا ہوگا، اور یہ بھی نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پہ ہوگا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی، اور وہ جماعت نزاع، مختلف قبیلوں، ایریوں، جماعتوں سے افراد ہوں گے، اشخاص ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں، دیوبندی کسی مذہب کا نام نہیں، دیوبند ہندوستان کا شہر ہے، بریلی مشہور ہے الٹے بانس بریلی، وہ بھی ہندوستان میں ایک جگہ ہے، جیسے قادیان ہندوستان میں ایک جگہ ہے۔ تو بریلی میں احمد رضا خان پیدا ہوا، تو جو احمد رضا خان نے تجدید الشرک والبدع کی، بدعت اور شرک کی تجدید کی، تو اس عنوان سے وہ فرقہ بریلوی بن گیا، جو اپنے آپ کو احمد رضا کا ماننے والا کہتے ہیں اور احمد رضا کے مذہب پہ ہیں۔ اور مرزا قادیانی قادیان میں پیدا ہوا، تو جنہوں نے مرزا کی شریعت کو مانا وہ اپنے آپ کو قادیانی کہتی ہیں۔ اور دیوبند یہ بھی ایک شہر ہے، آج ایک فرقہ نکلا ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں دیوبندی تے دیوبندی تے دیوبندی، اور کہتے ہیں یہ ہمارا مذہب ہے دیوبندی۔ ہم کہتے ہیں دیوبند کوئی مذہب نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں ہمارا اکابر دیوبند والا عقیدہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے 4 بزرگ منتخب نہیں کر سکے کہ ان 4 بزرگوں کی ہر عبارت کو مانتے ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں بریلی شہر میں اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، برے لوگ بھی گزرے ہیں۔ سید احمد بریلوی اللہ کا ولی تھا، اور یہ شاہ اسماعیل شہید کا مرشد تھا، اور شاہ اسماعیل شہید کا بیان حق ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اسی طرح مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ یہ بریلی کے تھے، اسی بریلی میں رہے، اور بھی بڑے لوگ۔ اور بریلی میں اہل بدعت مجدد شرک والبدع بھی پیدا ہوا احمد رضا خان۔ اسی طرح دیوبند میں اچھے لوگ بھی رہے، برے لوگ بھی رہے، تو یہ کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے خبردار، یہ بریلی دیوبندی ان تقسیموں کا میں نہیں قائل۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں، تو ہم نے کب کہا ہم دیوبندی ہے؟ ہمارے اساتذہ دیوبند پڑھتے رہے، اور ہمارے اساتذہ جو دیوبند میں پڑھ کے آئے انہوں نے ہمیں یہ پڑھایا کہ دیوبندی کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور ہمارے شیوخ میں حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دارالعلوم دیوبند میں رہے، مدرس کے طور پہ وہاں پڑھاتے رہے، اور وہ ان کی تقریر میرے پاس سے کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں، یہ دیوبندی نہیں، تو ہم نے کب کہا ہے ہم دیوبندی ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ دیوبند کا شیخ الحدیث اب بھی جو ہے وہ میرا شاگرد ہے، اب بھی جو دیوبند کے شیخ الحدیث ہے قاضی صاحب فرماتے ہیں وہ میرا شاگرد ہے۔ تو دیوبند کوئی مذہب نہیں، بریلی کوئی مذہب نہیں۔ مذہب کیا ہے؟ کتاب و سنت فہم صحابہ، قرآن و سنت فہم صحابہ، جو اس پہ ہے ساری زندگی دیوبند کا نام بھی نہیں سنا، بریلی کا نام بھی نہیں سنا، لیکن قرآن و سنت اور صحابہ کے فہم پہ ہے، وہ آدمی پکا جنتی ہے اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو غیر مقلدین میں تو ولی ہے کوئی نہ، پھر ان کا نکاح ہی کوئی نہیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، اور پورے مذہب غیر مقلدین میں ولی ہے ہی کوئی نہ، تو ان کا پھر نکاح نہیں ہے۔ اور آپ لوگ اس حدیث کو چھوڑ کر فقہ حنفیہ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ نہیں بچوا، فقہ حنفی نہیں، ہم سب سے پہلے قرآن سے مسئلہ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان ینکحنا ازواجہن، قرآن نے نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی، اگر اختیار مرأہ عورت سے نکاح ہوتے ہی نہیں تو ینکحنا کی نسبت کوئی غیر مقلد بتا دے، یہ نسبت کیسی ہے؟ حتی تنکحا زوجن غیرہ،
یہاں پر بھی نکاح کی نسبت عورت کی طرف، ینکحنا بھی نکاح کی نسبت عورت کی طرف۔ اللہ نے فرمایا اولیاء کو تم ان کو نہ روکو اپنے خامندوں سے نکاح کرنے سے، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے او اولیاء تم ان کو روکو نہیں، پابندی نہ لگاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں وہ نکاح کر ہی نہیں سکتی، اللہ اولیاء کو کہہ رہے ہیں تم روکو نہیں انجن کہنا۔ یہ الگ مسئلہ ہے عرف آداب کا، اور قرآن یہی مصیبت ہے۔ اب غیر مقلد ہے نا، میں نے کہا بالکل برجل ٹھیک نہیں ہے، بالکل نہیں، بات سمجھتے ہی نہیں۔ اب جو بات قرآن کے خلاف ہو وہ رسول پاک کی بات بن سکتی ہے؟ اب یہ موٹی سی بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ یہ بخاری شریف رسول پاک نے لکھی ہے اور صحابہ نے چھپوائی ہے۔ غیر مقلدین کا یہ باور کرایا گیا کہ رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے بخاری شریف لکھی اور صحابہ کی پریس سے چھپ کے آئی، اس لیے جو کچھ بخاری میں کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اور اس کو پوچھو لم یبج، حدیث وہ ہے جو رسول کی بات ہو، اور رسول کی بات جو ہو وہ کبھی قرآن سے ٹکرا سکتی نہیں، اور جو باتیں قرآن سے ٹکرائیں وہ رسول کی بات ہو سکتی نہیں، وہ راویوں کی گپیں ہیں، چاہے وہ راوی بخاری میں کھڑا ہو۔ آج ایک نئی بات کہہ رہا ہوں، شاید پہلے نہیں کہی، کسی اہل حدیث کو کہو امانت دیانت سے آپ اپنے کسی ذمہ دار سے یہ تحریر دے دیں کہ امام بخاری کے جتنے اساتذہ ہیں ان سب کا جو عقیدہ ہے ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے، اور بخاری میں رافضی راوی بھی ہیں، ناصبی راوی بھی ہیں، تقدیر کے منکر راوی بھی ہیں، ان کو کہو ذرا وہی عقیدہ اپناؤ، لیکن انہوں نے بخاری شریف پکڑی۔ ہم کہتے ہیں بخاری شریف حدیث کی کتابوں میں اصح ہے لیکن لا ریب نہیں ہے، لا ریب صرف قرآن ہے۔ اس لیے بخاری شریف ہو مسلم شریف ہو، پیغمبر کا فرمان سر آنکھوں پہ، جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے اسی طرح رسول پاک کے فرمان کا منکر بھی کافر ہے۔ لیکن سوال ہے کہ رسول کی بات ہو تو صحیح نا، بات تو یہ ہے۔ یہ جو متواتر مشہور خبر واحد کی تقسیمیں کیوں ہیں؟ اسی تحقیق کے لیے کہ یہ پیغمبر کریم کی بات ہے یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں معیار کتاب اللہ، جو بات قرآن سے ٹکرا جائے وہ رسول کے ذمہ نہ لگانا، چاہے وہ بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو، وہ پیغمبر کا فرمان ہو سکتا نہیں۔ لیکن یہ اتنے سادے ہیں، ابھی چند مولوی بیچارے زور لگا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں، کہتے وہ بخاری میں آ گئے نا، ہم کچھ سننے کے قائل ہے بے ایمانو، کچھ بے ایمان ہو تو قرآن کہتا ہے بالکل نہیں سنتے، اور تم کہتے ہو نہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جھوتیاں شوتیاں فلانا فلانا، تو اتنا تو ہم قائل ہیں، تو قرآن پر کیوں نہیں ایمان؟ اب ان بیچاروں کو کون سمجھائے کہ الموتا کا دوسرا جو لا تسمع فعل متعدی ہے، دوسرا مفعول اللہ نے حذف کیا، اور حذف بھی کیا ترک، اس ترک مفعول بھی تعمیم کے لیے ہے، لیکن یہ ضابطے اب غیر مقلد کیا سمجھے بیچارہ، اس نے تو پہلے سال ہی بلوغ المرام ہی پڑھنی ہے، مرام یا مرام۔ یہ فقہ حنفی بھائی نہیں، یہ قرآن ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، ینکحنا کی نسبت عورتوں کی طرف ہے، تنکیہ کی نسبت عورتوں کی طرف ہے، جو دونوں ایتیں بتا رہی ہیں کہ عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ ایک ہے کر سکتی ہے، ایک ہے کرنا چاہیے یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں عرف کے بھی خلاف ہے اور والدین کے حقوق کے بھی خلاف ہے، ادب کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے نکاح کرے یہ بے حیائی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے، ادب اور عرف کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ کر لیا تو نکاح ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو عرفاً غلط ہیں، گناہ بھی ہے، لیکن ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی کو فیر ماریں تو فیر لگ جائے گا یا نہیں؟ تو آپ فیر جائز بن گیا، لیکن فیر تو لگ گیا۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں۔
حقانی عقائد اسلام والوں نے لکھا ہے کہ یزید بے دین ہونے میں تو شک نہیں، ان کو شک نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، شخصی بات ہے نا بھائی، شخصی بات، شخصیت پہ بات ہے، تاریخی بات، تو اللہ کوئی یزید عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یزید نہ قرآنی شخصیت ہے نہ حدیث کی شخصیت ہے۔ کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف حدیثیں گھڑ لی ہیں، روایات، اور ایک وہ مرزا نکلا ہے جہلم کا، مجھے ٹائم نہیں مل رہا، 2-3 دن مل جائیں تو اس کے سارا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا۔ تو اس نے اب یہی چوہے چھوڑے ہوئے کہ واقعہ کربلا احادیث کی روشنی میں، گدھے کا گدھا، اور پھر وہ اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے، ایک روایت لکھتا ہے اور اس نے رکھا ہوا ہے ریزلٹ، نتیجہ خود نکالتے ہیں، اور پتہ استنجے کے طریقے کا بھی نہیں ہے، عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا، اور بنا ہوا ہے مجتہد زماں۔ تو خیر، تو یہ یزید تاریخی شخصیت ہے، تو تاریخی شخصیات میں امام ابن تیمیہ ہے، تو بہت دنیا ان کو شیخ الاسلام کہتی ہے، ولی کامل کہتے ہیں، داعی حق کہتی ہیں، اور کچھ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ یہ تو کافر تھا، کفر کے فتوے بھی اس پہ لگے۔ محمد بن عبد الوہاب النجدی کو مولانا حسین احمد مدنی نے صحیح فتوے لگائے زبردست کر کے کہ یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور اسی طرح اور علماء نے بھی لگائے، لیکن حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تعریف کی ہے، تو ان تک معلومات صحیح نہیں پہنچی تھی، بعد میں انہوں نے بھی رجوع کر لیا، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے بعد میں رجوع کیا۔ تو اب جو شخصیت ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں خیال رکھو کہ بعض آدمیوں کو صحیح اطلاع نہیں پہنچ سکتی اس کے بارے میں۔ بس آج کوئی دیکھ لو کہ ہمارے متعلق کئی طبقے ہیں جن کو معلومات، جو بیان سنتے نہیں، دور دور سے گالیاں نکالنے کے شوقی ہیں، تو پتہ نہیں وہ ہمیں کہتے ہیں یہ عذاب قبر کے منکر ہیں، یہ حیات النبی کے منکر ہیں، یہ شفاعت کے منکر ہیں، یہ فلاں کے منکر ہیں، یہ کرامات کے منکر ہیں، یہ معجزات کے منکر ہیں، تو وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور جو جہاں سننے والے ہیں انہیں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ تاریخی چیزیں ہیں، اگر عقائد اسلام میں یہ لکھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو یہی معلومات پہنچی ہوں گی۔ عذاب و ثواب اس گھڑے میں ہوتا ہے؟ پہلے یہ سوال کر کہ عذاب و ثواب سب کو ہوتا ہے یا صرف جن کو اس گھڑے میں دفن کرتے ہو؟ سوال بھی صحیح کرنا چاہیے نا۔ ہمارا سوال ہے کہ عذاب و ثواب ہر میت کے لیے ہے یا جن کو قبرستان میں دفن کر کے آتے ہو؟ اگر جن کو قبرستان میں دفن کر کے آتے ہو صرف ان کے لیے عذاب ہے تو پھر تو تم بڑی زیادتی کرتے ہو، ان بیچاروں کو دفن نہ کرتے، نہ منکر نکیر کے ہاتھ چڑھتے۔ تو یہ جو للڑ پارٹی ہے نا، یہ خود عذاب و ثواب قبر کی منکر ہے۔ عذاب و ثواب قبر سب کے لیے حق ہے، اور سب اس قبر میں دفن ہوتے نہیں، تو معلوم ہوتا ہے عذاب و ثواب اس گڑھے کے ساتھ خاص نہیں۔ اگر عذاب و ثواب قبر کو اسی قبر گڑی عرفی کے ساتھ خاص کرو گے نا تو پورا بھارت والے بچ جائیں گے، ان کی یہ کوئی نہیں بنتی، وہ گنگا میں جلا دیتی ہیں، بمبوں والے بچ جائیں گے، امریکہ چائنا بچ جائے گا۔ آج کل تو انہوں نے کیمیکل وہ ایجاد کیا، کیمیکل لگا 5 منٹ میں سارا پانی ہوا ہو گیا، تو ان کے قبرستان ہے ہی نہیں۔ چائنا ہو گئے، بدھ مذہب ہو گئے، یہ بیچارے اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کے سوچتے ہیں، چند مرید سامنے بیٹھ گئے نا پیسہ دینے والے، تو وہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کو منکر نکیر کیسے ضرب لگائے گا جو میرے سامنے بیٹھا ہے۔ بھائی اسلام عالمی مذہب ہے، وہ تمہارے چند مولویوں اور پیروں کے مخترعات نہیں ہے، یہ عالمگیر خدائی مذہب ہے، اللہ کا دین ہے اور کامل دین ہے۔ اس لیے عذاب و ثواب ہر مرنے والے کے لیے ہے، اور اصل عذاب و ثواب کا تعلق ہے روح کے ساتھ۔ رہ گیا جسم، یہ جس حالت میں اس کے کہیں ذرے ہوں نہ ہوں، اس پر کوئی دار و مدار نہیں عذاب و ثواب کا، اور روح ہر ایک کا محفوظ ہے، چاہے دفن ہو یا نہ ہو، گلے نہ گلے۔ ہاں، اللہ کی یہ شان اور قدرت ہے کہ جسم جس حالت میں جہاں بھی ہو تو وہ اپنی قدرت سے اس جسم پہ بھی اثرات
ظاہر کر دے، اس میں بھی تلذذ تنعیم کی کیفیت پیدا کر دے، تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ اور یہ جسم کے باڈی کے جو ذرات اصلی، اب بات لمبی ہو جائے گی، جس کو ڈی این اے آج کل نکالا ہے سائنسدانوں نے، یہ حدیث میں پہلے موجود ہے، ذرات اصلی محفوظ ہوتی ہیں، جو آج کل یہ نئی تحقیقوں میں آیا، جدید سائنس نے بھی اس کی تصدیق کی۔ تو روح اور ذرات، روح مع الذرات الاصلیہ، یہ اصل انسان ہے، اور عذاب و ثواب اسی کے متعلق ہے۔ باقی کوئی قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، درندے کھائیں یا گنگا کھائے یا کیمیکل کھائے، سب کے لیے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ اسی قبر میں سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ نامراد صرف چند مسلمانوں کے لیے عذاب ثواب کے قائل ہیں جن کو دفن کیا جاتا ہے، باقی ساری دنیا کے مردے آزاد ہیں، نہ منکر نکیر ان کی نہ یہ قبر ہے، نہ منکر نکیر پہنچے۔ اور الٹا کہتے ہیں یہ مماتی عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں۔ اگر آپ انصاف سے دیکھو تو ان للڑ اہل بدعت سے بڑا عذاب و ثواب قبر کا منکر معتزلہ بھی کوئی نہیں گزرا، یہ معتزلہ سے بھی بدتر منکر ہیں۔ اگر کوئی آدمی صحابہ پر تنقید کرے تو اصلی بلد الحرام ہے۔ وتر کی تیسری رکعت کے اندر جو رفع الیدین کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ بالکل ہے، بالکل موجود ہے، لیکن یہ بھی آداب میں سے، اگر نہ بھی کر وتر ہو جائیں گے، یہ بھی کوئی واجب شاجب نہیں ہے، استحبابی حکم ہے اور موجود ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر نے اجتہاد کیا، اور حضرت عمر کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہیں کہا ہے کہ یہ میرا اجتہاد ہے، یا جناب غیر مقلد کا فرمان علی شان ہے؟ ایک دوسرا، حضرت عمر کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی تو باقی بھی کسی صحابہ کو معلوم تھی یا نہیں؟ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھی، مان لیا، باقی صحابہ میں سے بھی کسی کو معلوم اگر ہوتی تو صحابی بیان کرتے۔ وہ صحابہ جو کرتے پہ سوال اٹھاتے ہیں 3 طلاقوں پہ نہ اٹھاتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کسی صحابی کے پاس بھی موجود، حضرت عمر کے پاس بھی نہیں تھی، کسی صحابی کے پاس بھی موجود نہیں تھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ابن جریج متباز نے گھڑی ہے، صحابہ کے زمانے میں یہ روایت کا وجود ہی نہیں تھا۔ جو تم پیش کرتے ہو، اگر صحابہ کے زمانے میں یہ روایت ہوتی تو کوئی صحابی تو کہتا حضرت جی یہ رسول پاک کے فرمان کے خلاف کیوں کیا؟ جب سب صحابہ نے حضرت عمر کے اس اجتہاد کو بھی مانا بقول تمہارے، تو معلوم ہوتا ہے دور صحابہ میں یہ تمہارے والی روایت نہیں تھی، یہ بعد والی فیکٹری میں ایجاد ہوئی ہے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ابن جریج کا اپنا ڈرامہ ہے، پیغمبر کریم کا یہ فرمان نہیں ہے۔ ابن جریج نے پیغمبر کے زمانے، ابو بکر صدیق کے زمانے کے ذمہ لگایا، اور اصل وہ متباز تھا، اور متبازوں کی جو دشمنی حضرت عمر سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں متے پر جو سرکاری پابندی ہے وہ فاروق اعظم نے لگائی تھی، اس لیے ہر متباز فاروق اعظم کا دشمن ہے۔ اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تعریف قبض روح کی ہے، اور نانوتوی نے فرمایا قبض کے 2 معنی ہیں، ایک خروج روح، دوسرا معنی جسم روح واپس، نبی پاک کی روح جسم میں واپس آئی۔ عجیب بات ہے، یہ بیچارہ رکے لکھنے والے کو سمجھ بھی نہیں۔ موت کا ایک ہی معنی قرآن نے ذکر کیا ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اور موت کا معنی یہی ہے کہ انفکاک الروح عن الجسد ظاہرم و باطنن، اور تمام ہر ایک کے لیے یہی موت ہے۔ پیغمبر کریم کے لیے بھی آپ کی روح مبارک جسم سے جدا ہوئی۔ اگر کوئی انکار کرے کہ آپ کی روح مبارک جسم سے جدا نہیں ہوئی تو وہ لا شک کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے جو آب حیات میں جو تقریر کی وہ مناظرانہ تقریر ہے اور اہل تشیع کو الزامی جواب دے رہے ہیں۔ اب جس طرح بعض نے سمجھ لیا حضرت ابراہیم نے کہا تھا ہاذا ربی، تو حضرت ابراہیم نے سمجھے سورج میرا رب ہے، چاند میرا رب ہے، حالانکہ نبی فطرتی مباحث ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے قوم کو مناظرہ میں بطور الزام کے یہ کہا کہ ہاذا ربی، یہ رب ہے۔ وہ جب غروب ہوا تو پھر اچھا رب غروب بھی ہو جاتا ہے، یہ چاند یہ ربی، یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم نے مظاہر فطرت کو رب قرار دیا تھا۔ اسی طرح علم المناظرہ کی اصطلاح میں ایک الزامی جواب ہوتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی اہل تشیع کو باغ فدق کا الزامی جواب دے رہے ہیں، اور الزامی جواب اعتراف من الخصم ہوا کرتا ہے، ورنہ حضرت نانوتوی کی دوسری عقائد اسلام پر تصدیق ہے، لفظ بلفظ تصدیق ہے، اور وہاں حضرت نانوتوی نے لکھا، حضرت نانوتوی نے جس چیز کی تصدیق کی بطور عقیدے کے کہ انبیاء کی ارواح بھی جنت میں ہیں اور قیامت کے بعد ان کو ان ابدان کے متعلق کیا جاوے گا، یہ عبارت موجود ہے۔ اس لیے حضرت نانوتوی پر فتویٰ نہیں، البتہ قاضی مظہر ہو یا عبدالشکور ترمذی ہو یا اس طرح کے محققین ہوں جن کا یہ عقیدہ یا گمن شمن ہو، جس کا یہ عقیدہ کہ آپ کی روح مبارک نکلی نہیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک موت سے نکلی نہیں، اندر رہ گئی، وہ قطعی کافر ہے اور ٹرمپ کے درجے کا کافر ہے۔ بس وآخر دعوانا